اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم جماعت پنجم مضمون اردو کے عنوان گرامر کو پڑھیں گے۔ بچوں، یہ گرامر آپ لوگوں کے سبق ضمانت صفحہ نمبر 34 پر یعنی صفحہ نمبر 34 پر ہے۔ تو بچوں، اس پر میں اس لیے کلاس لے رہا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگوں کو یہ جو کویسچن ہے نظر آ رہا ہے، کویسچن نمبر 2، درج ذیل جملوں میں حرف ندا، حرف تعصب اور حرف استعجاف کی نشاندہی کریں۔ دوسرا جو کویسچن ہے، تیسرا، درج ذیل جملوں میں فعل ماضی استعمال ہوا ہے، آپ فعل ماضی کو فعل مستقبل میں بدل دیں۔ تو بچوں، یہ کویسچن اس طرح کا ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ جن چیزوں کے بارے میں کویسچن ہے آپ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس پر ایک الگ کلاس لے کے آپ لوگوں کو سمجھاؤ، بعد میں آپ اس کو خود حل کریں گے اس کویسچنس کو۔ لیکن اس سے پہلے جو مطلب یہ جو حرف ندا ہے، حرف تعصب ہے، حرف استعجاب ہے، فعل ماضی ہے، فعل حال ہے، فعل مستقبل ہے، اس کے بارے میں جب آپ جان لیں گے نا، تو آپ لوگوں کو خود بخود اس کا یہ جو کویسچن ہے اس کا آنسر حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ گرامر کا ہوگا۔ تو یہ جو پورا گرامر ہے اور یہ سبق ہے، اس کا جو مشق ہے، سب سے پہلے میں اس کے مشق کو حل کروں گا، اس کے بعد اس کا جو گرامر ہے، اس میں جو گرامر آیا ہے اس پر آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں گا۔ تو پیارے بچوں، اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے سبق ضمانت پڑھ چکے ہیں۔ سبق ضمانت کے میں ہم نے جو پڑھا تو وہ کچھ یوں تھا کہ ایک نوجوان پر قتل کا الزام تھا، پھر نوجوان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں لایا گیا، پھر اس کے مقتول کے وارثوں نے اسے معاف کرنے سے انکار کر دیا، پھر سزا سنائی، موت کی سزا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اور اس کے بعد وہ جو قاتل تھا، وہ جو نوجوان تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ امانت ہے وہ اپنے والد کے حوالے کریں، اور پھر وہ گیا 3 دن مہلت، اور اس کی ذمہ داری، اس کی ضمانت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے لے لی۔ بعد میں 3 دن بعد وہ نوجوان خود آتا ہے اور اس کی سچائی سے وہ مقتول جو تھے، ان کے وارث جو تھے، وہ بہت متاثر، بے حد متاثر ہو کر اس کو معاف کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارے پچھلے لیسن کا سبق کا تھوڑا سا خلاصہ۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ چونکہ گرامر ہے اور صفحہ نمبر 34 پر یہ موجود ہے، یہ صفحہ نمبر 34 پر یہ موجود ہے۔ تو پیارے بچے، شروع کرتے ہیں، غور سے سننا ہے۔ پہلے میں اس کو ریڈ آؤٹ کروں گا کیونکہ یہ ہمارا مشکل سوالات ہے، اور بعد میں اس کا جو ہے وہ میں کروں گا، اور آپ لوگوں کے جو MCQs ہے بک میں، اس کی میں پکچر بھیجوں گا اور پکچر کے ذریعے آپ لوگوں نے اس کو حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نوجوان پر کس چیز کا الزام تھا؟ جواب نمبر 1، نوجوان پر قتل کا الزام تھا۔ سوال نمبر 2، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت کیوں دی؟ جواب نمبر 2، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کے چہرے پر سچائی دیکھی، اس لیے ضمانت دی۔ سوال نمبر 3، مقتول کے وارثوں نے اپنے والد کے قاتل کو کیوں معاف کیا؟ جواب نمبر 3، مقتول کے وارثوں نے اپنے والد کے قتل کو اس لیے معاف کر دیا کیونکہ قاتل نے وعدہ پورا کر دیا، اور اس سے مقتول کے بیٹے متاثر ہوئے۔ اس کہانی سے کون سا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں وعدہ پورا کرنے کا سبق ملتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھے کویسچنس۔ ابھی ہم جو ہمارا مین ٹاپک ہے، جس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ آج ہم ڈسکس کریں گے، تو ابھی ہم اس کی طرف بڑھیں گے۔ تو بچوں، اچھا، جو ہمارا کویسچن نمبر 2 ہے، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ کویسچن نمبر 2 میں آپ بک میں 34 پیج پر دیکھیں تو کہتا ہے کہ درج ذیل جملوں میں حرف ندا، حرف تعصب اور حرف استعجاب کی نشاندہی کرے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا ہے۔ تو بچوں، جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ حرف کیا ہے، حرف ندا کیا ہے، حرف استعجاب کیا ہے،
ٹھیک ہے، حرف تعصب کیا ہے؟ تو پیارے بچوں جب ہم یہ جانیں گے تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ان جملوں میں حرف ندا کون سا ہے اور تعصب کون سا ہے، استعجاب کون سا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جانیں گے، بعد میں ہم اس کے جو مشق ہے اس کو حل کریں گے۔ تو پیارے بچے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں بچے، ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ جو حروف آج ہم پڑھتے ہیں یہ حرف کے اقسام ہیں۔ یہ جو ہے یہ حرف کے اقسام ہیں۔ نمبر 1، اچھا حرف کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں حرف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلے اپنے معنی نہیں دیتا بلکہ دوسرے کلمات سے مل کر معنی دیتے ہیں، جس کے کوئی اکیلے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جب دوسرے مثال کے طور پر کوئی بندہ کہ افسوس، ہائے، تو کیوں، کس چیز پر ہائے افسوس؟ بعد میں اس کی کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب کوئی بندہ یہ بولے کہ ہائے افسوس، اگر میں محنت کرتا تو میں پاس ہو جاتا، ہائے افسوس، میں آتا تو میں وقت پر آتا تو میں سزا نہیں کھا لیتا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ حرف ہیں۔ اور اس کی جو اقسام ہیں آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا جو قسم ہے ہمارے پاس وہ ہے حرف ندا۔ حرف کے بارے میں ہم امید ہے جان چکے ہوں گے۔ حرف ندا کیا ہے پیارے بچوں؟ وہ لفظ جو کسی جملے میں آواز دینے یا بولنے کے لیے استعمال ہو، پکارنے کے لیے۔ مثال کے طور پر جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا خدا، اے میرے مالک، اے میرے رب، میری یہ حاجت پوری فرما، یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو یہ اس میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اے میرے مالک، اے میرے رب۔ تو جب ہم پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے، آواز دینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو جب ہم ان چیزوں کے لیے لفظ استعمال کرتے اس طرح کے حروف، تو یہ حروف جو ہے یہ حرف ندا ہے، حروف ندا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسرا جو ہے حرف تعصب ہے۔ وہ لفظ جو کسی جملے میں افسوس کے مقام پر بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہائے افسوس، اگر میں زیادہ محنت کرتا تو میں پاس ہو جاتا، افسوس تم ایسا نہ کرتا، افسوس آج میرا والد صاحب ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، افسوس کاش، افسوس آج میرا دادا جان زندہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، افسوس میں ٹائم پر اسکول جاتا تو میں سزا نہیں کاٹتا۔ تو یہ جو افسوس کے جگہ پر پیارے بچوں، یہ جو افسوس کے مقام پر بولے جاتے ہیں، تو یہ جو حروف ہے یہ حروف تعصب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جو تیسرا ہمارا قسم ہے حرف استعجاب۔ وہ لفظ جو کسی جملے میں حیرت یا خوشی کے لیے استعمال ہو۔ یعنی انگلش میں آپ لوگ اگر انگلش گرامر میں آپ لوگوں نے اگر پارٹ آف اسپیچ پڑھے ہوں گے نا، تو آپ لوگوں کو یہ آسان ہو۔ انٹرجیکشن جو ایک لفظ ہے انگلش میں، انٹرجیکشن، اس میں ہم خوشی اور غم کے موقع پر جب اظہار کرتے تو ہم اس طرح، تو یہ حرف جو حروف استعجاب ہے یہ بھی انٹرجیکشن کی طرح ہے۔ یعنی وہ لفظ جو کسی جملے میں حیرت یا خوشی کے لیے ہو۔ واو، کتنا حسین لمحات، کتنے حسین لمحات ہیں، واو کتنے خوبصورت۔ تو یہ جو، اور مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ہے اور وہ جا رہا ہے اور اچانک کسی چیز پر پاؤں زخمی ہوئے تو کہتے ہیں واہ۔ پشتوں میں بھی ہم کہتے ہیں وائی، آئی۔ یہ جو ہے اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا، یہ حروف استعجاب ہے جو حیرت یا خوشی کے لیے، زیادہ خوشی کی وجہ سے واو۔ اور جب ہم کوئی حیرت، کوئی غم کی بات سنتے، کہتے کہ وہ جو پلانا نہیں تھا وہ مر گیا، ہاں کیوں، کس چیز پر، ہاں مر گیا، ہاں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں
یہ جو حروف ہے یہ حروف استعجاب ہیں۔ تو امید ہے بچوں یہ تینوں جو ہے یہ سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ تو پہلا جو حرف ندا ہے وہ ہم بولنے پکارنے کے لیے آواز دینے کے لیے، دوسرا جو حروف تعصب ہے وہ افسوس کے مقام پر بولے جاتے ہیں، اور جو حروف استعجاب ہے وہ حیرت یا خوشی کی جگہ پر بولے جاتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھا کویسچن نمبر 2 اور ابھی کویسچن نمبر 3 ہے۔ اچھا اس میں کیا ہے، اس میں زمانے ہیں، یعنی پیل کے لحاظ سے زمانے۔ اردو میں 3 زمانے ہیں، یہ 3 بھی جس طرح انگلش میں پھر 3 سے 12 بن گئے ہیں، اسی طرح اس میں بھی ہے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز ہے، آگے جب آپ لوگ جاؤ گے نا تو آگے یہ پڑھیں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے 3، پہلے ماضی، پہلے حال، پہلے مستقبل، تینوں کے حوالے سے آج ہم پڑھیں، کیونکہ ہمارا جو کویسچن ہے وہ اس پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم زیادہ ادھر ادھر نہیں جائیں گے تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو بچوں۔ تو کوشش کریں گے آسان سے آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں گا۔ تو بچوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو فعل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ فعل کیا ہے۔ جب آپ فعل، فاعل، مفعول کو نہیں جانتے تب آپ لوگ یہ جو ماضی، حال، مستقبل ان کو نہیں جان سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی فعل آیا ہے، اس کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی۔ آسان الفاظ میں بچوں فعل کہتے ہیں کسی کام کو، کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے تو یہ فعل ہے، اور جو کام کرتا ہے یہ فاعل ہے، اور جس چیز پر کام واقع ہوتا ہے تو یہ مفعول ہے۔ تو ہمیں فعل کے بارے میں چونکہ میں بتا رہا تھا، تو فعل ہے بچوں کام۔ مثال کے طور پر یہ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک فعل ہے، ایک کام کر رہا ہوں۔ جب آپ لوگ لکھتے ہو تو یہ لکھنا بھی ایک فعل ہے، جب جاتے ہو تو جانا بھی ایک فعل ہے، روٹی کھاتے ہو تو روٹی کھانا بھی ایک فعل ہے، ہاں؟ اور ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے مستری کے ساتھ، بلڈنگ بناتا ہے تو یہ بھی ایک کام ہے۔ ایک بندہ ناچتا ہے، ڈانسنگ کرتا ہے تو یہ بھی ایک فعل ہے، کام ہے، حرکت ہے۔ تو بچوں امید ہے فعل آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے۔ اچھا ابھی ہم اپنی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ماضی۔ پہلے ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، یعنی ایک کام کل پرسوں، اس سے آگے مہینہ 2 مہینے پہلے، یعنی کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں، کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مثال کے طور پر سعید نے روٹی کھائی، اسلم نے خط لکھا۔ ابھی سعید نے روٹی کھائی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کرکٹ کھیلا، میں نے کرکٹ کھیلا، ہم نے کرکٹ کھیلے، تو کرکٹ کھیلا ختم ہو چکا ہے، ابھی کھیل چکے ہیں۔ ابھی اگر ہم یہ کہیں کہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہ ابھی شروع ہے، تو یہ موجودہ زمانہ ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، پتہ چلے گا آپ لوگ۔ اچھا اسلم نے خط لکھا، ابھی اسلم نے خط لکھا ہے۔ استاد نے سبق پڑھایا، استاد نے سبق کو پڑھا چکا ہے، ٹھیک ہے؟ کل میں نے آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہے، بس پڑھایا۔ میں نے ہوم ورک کیا، ہوم ورک میں نے کیا، کمپلیٹ کیا۔ دوسرا جو ہے ہمارا پہلے حال، وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا، ہونا ظاہر کرے۔ اچھا حال کیا ہے؟ جو شروع موجودہ زمانے میں۔ سبحان سر کلاس لیتا ہے، شروع ہے، ابھی کلاس لیتا ہے۔ اسلم سبق پڑھتا ہے، یا آپ لوگ ابھی ہمارے جو کلاس ہے وہ لے رہا ہے، تو اسلم سبق پڑھتا ہے، تو اس کا تعلق موجودہ زمانے، یعنی ابھی پڑھتا ہے، شروع ہے ابھی۔ علی اسکول جاتا ہے، تو یہ جو تاہے، تیہے، تہے ہیں، اور یہ لکھا الف آ، یہ جو ہے یہ
ماضی اور تاہیتی ہے جو ہے پہل حال ہے. انگلش میں بھی آپ شاید پڑھ چکے ہوں گے. اچھا ہمارا جو لاسٹ ہے فعل مستقبل وہ پہل ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے. کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے تو یہ پہلے مستقبل ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ مثال کے طور پر اسلم خط لکھے گا، ابھی تک نہیں لکھا ہے، ارادہ ہے اس کا. ہاں وہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کب لکھے گا، ٹائم مینشن نہیں ہے. اچھا علی اسکول جائے گا، ابھی نہیں، آج نہیں، کل، پرسوں، 4 اگست، 15 ستمبر، تب بھی جائے، تب کھولیں گے نا تو تب جائے گا، لیکن کل، آج نہیں، کل، پرسوں، ترسوں پتہ چلے گا کب جائے گا. لیکن علی اسکول جائے گا، ابھی تک نہ گیا ہے، نہ تیاری کی ہے، نہ جانے کا وقت ہے، جائے گا. وہ کرکٹ کھیلے گا. میں ملنے آؤں گا، میں تمہارے ساتھ ملنے آؤں گا. تو یہ جو گا گی گے گا گی جو ہے بچوں، یہ جو جملے کے آخر میں آ جائے تو یہ پہلے مستقبل ہو جاتا. تو بچوں یہ تھے ہمارا آج کا لیسن. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. جو بھی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو. تو پیارے بچوں آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اس لیے یہ میں نے گرامر کلاس لیا تاکہ آپ لوگ یہ جو ہمارا کویسچن نمبر 2 کویسچن نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 34 پر سوال نمبر 2 سوال نمبر 3 خود حل کریں یا خود لکھیں. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے اور یہ اسی طرح بک میں کرنا ہے. کس طرح؟ یہ رب کاپی میں کرنا ہے یا بک میں؟ نیٹ کاپی میں یہ اس کو نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا سمجھاتا ہوں کس طرح کرنا ہے. ادھر سنو. اچھا یہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ابھی یہ کیا ہے؟ حرف نداء ہے، حرف تعصب ہے اور حرف استعجاب ہے، کیونکہ میں تو سمجھا چکا ہوں آپ لوگوں کو. تو اس کے سامنے صحیح لکھنا ہے کہ یہ کیا ہے. بریکٹ میں اس کے سامنے لکھا ہے کہ نداء ہے، تعصب ہے، استعجاب ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر ساروں کے. اچھا یہ جو ہے یہ تاجر حضرات نے خوب منافع کمایا، تو یہ پہلے ماضی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح کرنا ہے کہ اس کو پہلے مستقبل میں تبدیل کریں. تو یہ کس طرح کریں گے یہ میں نے سمجھایا آپ لوگوں کو. تاجر حضرات نے خوب منافع کمایا، تو اس کا کیا ہوگا مستقبل؟ تاجر حضرات خوب منافع کمائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سارے ہیں 2 3 4 5 یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. یہ خود سے کرنا ہے یا رف میں یا اس کتاب میں سامنے، اور مجھے پکچر بنا کے پکچر لے کے مجھے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں آج کے لیے ہمارے یہ لیسن کافی ہے. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملیں گے. اور یہ جو کویسچن آنسر ہے یہ میں لکھ چکے ہیں، یہ میں بھیجوں گا ابھی، اور آپ لوگوں کو پھر اس کو نیٹ کاپی میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ جو درست جواب پر نشان لگائے کویسچن نمبر 4، یہ اس کی تصویر میں لے کے بھیجوں گا، تو اس کو بھی آپ لوگوں نے اس کتاب میں اس طرح حل کرنا ہے جس طرح میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تھینک یو سو مچ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے. اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اس سے پہلے کے لیکچر میں میں نے کہا تھا آپ لوگوں کہ میں اگلے لیسن درد دل کے واسطے پیدا کیے انسان کو پڑھیں گے، لیکن یہ گرامر ضروری تھا اس لیے میں نے اس کو آج نہیں پڑھا سکا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو میں کوشش کر کے پڑھاؤں گا. تھینک یو سو مچ.